آپ کے رزق سے برکت ختم ہو رہی ہے؟ قرآن نے اس کی اصل وجہ بتا دی۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ ہاتھ میں ٹھہرتا ہی نہیں؟ تنخواہ آتی ہے مگر چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ کیا واقعی اس کی وجہ صرف مہنگائی، قسمت یا کم آمدنی ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی کچھ غلطیاں اللہ کی برکت کو روک رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا کی سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے رزق سے برکت اٹھا سکتے ہیں، اور آخر میں قرآن کا ایسا نسخہ بھی جانیں گے جس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رزق میں کشادگی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پہلی وجہ، گناہوں پر قائم رہنا اور استغفار سے غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق اور برکت کے اسباب بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ مسلسل گناہوں پر قائم رہنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ، حرام کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر اس میں سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا صرف اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ برکت رزق کا بھی ایک اہم سبب ہے۔ چوتھی وجہ، زکوٰۃ اور مالی حقوق ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں دوسروں کا بھی حق رکھا ہے۔ جب انسان زکوٰۃ اور واجب مالی حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ صرف ایک فریضہ نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے مال کی برکت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پانچویں وجہ، اللہ پر مکمل بھروسہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے بلکہ یہ ہے کہ محنت بھی کرے اور دل کا سہارا صرف اللہ کو بنائے، وہ قرآنی عمل جس کا اللہ نے خود وعدہ فرمایا۔ اب آئیے اس عظیم خوشخبری کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق میں اصل برکت صرف زیادہ کمانے سے نہیں بلکہ تقوی، حلال کمائی، استغفار، صلح رحمی اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آمدنی ہونے کے باوجود گھر میں برکت نہیں تو صرف اپنی تنخواہ یا کاروبار کو نہ دیکھیں، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے مسئلہ کم رزق کا نہیں بلکہ رزق سے برکت اٹھ جانے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق، اس میں برکت اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی پریشان انسان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت، آسانیاں اور خیر عطا فرمائے۔ آمین۔